بات شاہ جی تک پہنچی تو انہوں نے سینما انتظامیہ کو چوکس کر دیا کہ اب اگر وہ گروہ فلم دیکھنے آئے تو انہیں اطلاع کر دی جائے، اور سینما والوں نے وہی کیا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم اس دن ان کے ہتھے نہیں چڑھے، ورنہ وہ ہماری ہڈی پسلی ایک کر دیتے۔ لیکن زندگی کی اس پہلی بے ایمانی سے سبق لینے کے بجائے یہ بے ایمانی ہمارے دلوں کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے چھپ کر بیٹھ گئی۔ ہم سب کے دلوں نے کہیں نہ کہیں اپنے اندر اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ بے ایمانی جو پکڑی نہ جا سکے جائز ہوتی ہے، بس ایک ذرا سی ہمت ہی کی تو بات ہے۔ اور جب کبھی بھی میں نے وہ ایک ذرا سی ہمت کر دکھائی، تبھی میرے اندر کا راجا فوراً باہر نکل کر میرے سامنے آ بیٹھتا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے پوچھتا، ہاں پیارے، عیاشی کرنی ہے تو بولو، لیکن یاد رکھو عیاشی کرنے کے لیے خطرہ بھی مول لینا پڑتا ہے، تو کہو ہے ہمت خطرے میں کودنے کی؟ میں سہم کر نفی میں سر ہلاتا، نہیں، اگر پکڑے گئے تو؟ میرے اندر کی بے ایمانی مجھے بچپن کے دوست راجا کی طرح پچکارتی ہے، ارے یار، اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو اب موسلوں کا کیا ڈر؟ میں کچھ دیر سوچتا ہوں اور پھر چپ چاپ اپنا سر اوکھلی میں ڈال دیتا ہوں۔ پہلا کش۔ اس دن سینما والے واقعے کے بعد ہم سب نے بہت دن تک ڈر کے مارے محلے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ میں وجو آپی سے بھی کترایا سا پھرتا رہا، حالانکہ ان کے درجنوں پیغامات آتے رہے کہ آ کر مل جاؤ، لیکن میں نے بھی جیسے کانوں میں سیسا ہی بھر لیا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب تک ہمارا فضلو بابا، بڑے بھیا یا امی میں سے کوئی بھی مجھے ان کے پیغامات پہنچاتا رہتا، میرے دل کو ایک اطمینان سا رہتا، اور جس دن ان کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملتا، میرے دل کو ایک عجیب سی بے چینی لاحق ہو جاتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے دل کے بیچوں بیچ کسی نے کوئی سوئی گاڑ دی ہو، اور میری یہ کیفیت اس وقت تک قائم رہتی جب تک کسی جانب سے وجو آپی کا پھر سے بلاوا نہ آ جاتا، اور پھر یہ کشمکش بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے۔ وجو آپی کو میرے سبھی ٹھکانوں اور نظام الاوقات کا اچھی طرح پتا تھا۔ اس روز استانی خالہ نے جانے کیوں مجھ سے سب سے آخر میں سبق سنانے کا کہہ دیا تھا، شاید اس لیے کہ آج کل میں کچھ دیر سے سبق لینے کے لیے جا رہا تھا۔ معمول کے مطابق پہلے سب بچے اپنا سبق یاد کر لیتے، اور پھر جس ترتیب سے بچے سبق لینے کے لیے آئے ہوتے تھے اسی ترتیب سے ایک ایک کر کے وہ استانی خالہ کو سبق سناتے جاتے اور ان کو چھٹی ملتی جاتی۔ تقریباً سبھی بچے اپنا سبق سنا کر جا چکے تھے، صرف میں اور محلے کی 2 لڑکیاں رہ گئی تھیں جن کا سبق سنانا ابھی باقی تھا۔ ان میں سے ایک آمنہ تھے جسے ہم سب لڑکے بھوری چڑیل کہہ کر چڑھاتے تھے۔ دراصل اس کے بھورے بال ہمیشہ مٹی سے بھرے ہوتے اور کچھ اس طرح بکھرے ہوئے ہوتے تھے جیسے کوئی ان میں ہوا بھر گیا ہو، یا پھر کسی شریر بچے نے اس کے بالوں کے بیچ میں پٹاخہ پھوڑ دیا ہو۔ دوسری پٹر پٹر بولنے والی پروین تھے، جس کے بال اس کی اماں اس قدر کس کے باندھتی تھیں کہ اس کی بھویں تک کھچ جاتی تھیں اور ماتھے تک جا پہنچتی تھیں۔ ہم سب اسے چالاک و ماسی کہہ کر پکارتے تھے۔ استانی خالہ جانے کن کاموں میں الجھی ہوئی تھیں کہ انہیں ہم سے سبق سننے کا وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ دراصل اندر کمرے میں ان کے چند مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ ان کی مہمانداری میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ہم تینوں برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آواز کے منتظر تھے کہ کب وہ ہمیں چھٹی کرنے کی نوید سناتی ہیں۔ اتنے میں کسی کے قدموں کی نازک سی آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرا سانس اور میری دھڑکنیں جیسی رک سی گئیں۔ وجو آپی اب باقاعدہ بڑی چادر لے کر گھر سے نکلتی تھیں، اور اس وقت وہ اسی بڑی سی کالی چادر کو اوڑھے ہوئے تھیں جس کے کناروں پر سفید لیسدار پھول کڑے ہوئے تھے۔ اس کالے نقاب میں ان کا چہرہ نور سے یوں دمک رہا تھا جیسے کسی نے مہتاب کا کوئی ٹکڑا اس کالی عبا کے اندر چھپا رکھا ہو۔
سچ پوچھئے تو میں واقعی اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے اور دبے پاؤں ہمارے سر پر آ پہنچی تھیں کہ آمنو اور پروین کو بھی ان کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی۔ وہ وہیں میرے پاس سے زمین پر پڑی استانی خالہ کی چوکی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا اور یوں ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا جیسے میں سبق یاد کرنے میں بے حد مگن ہوں۔ وہ جو آپ ہی کچھ دیر تک یوں ہی میری جانب دیکھتی رہیں اور پھر ہولے سے بولی، آدی ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے مزید سر جھکا لیا۔ دراصل میرے اندر ہمیشہ سے ایک کمزوری تھی۔ اگر کوئی مجھے منانے کی کوشش کرتا یا جس کسی سے مجھے بہت شکایت ہوتی اور وہ مجھے منانے کی کوشش کرتا تو فوراً میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور مجھے ان دو موٹے موٹے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ لوگوں سے اپنا چہرہ چھپانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے کسی کے سامنے رونے سے بھی بہت شرم آتی تھی۔ اس وقت بھی میری جان کے دشمن وہی دو آنسو ایک ہی لمحے میں میری آنکھوں میں چھلک آئے، اور وجو آپی سے اپنی حالت چھپانے کے لیے مجھے مستقل سر جھکائے رکھنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے پھر دھیرے سے پوچھا، مجھ سے بات نہیں کرو گے آدی؟ جانے کیسے بے حد ضبط کے باوجود میری ہلکی سی مدھم سسکی نکل ہی گئی، اور وجو آپی نے جلدی سے اپنی ہتھیلی سے میرا چہرہ اوپر کر دیا۔ وہ میرے آنسو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو کر روحانسی سی ہو گئی اور جلدی سے اپنے دوپٹے سے میری آنکھیں پونچھ کر بولی، ارے ارے یہ کیا، ایسے نہیں روتے؟ آدی تو بہت بہادر ہے نا؟ میں نے جلدی سے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ پروین اور آمنہ کے سامنے میں نہیں رونا چاہتا تھا، لیکن وجو آپی سے میں نے ابھی تک بھی نظر نہیں ملائی تھی۔ وجو آپی نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور دھیرے سے پوچھا، اپنی دوست کو معاف نہیں کرو گے آدی؟ ایسے موقعوں پر وہ ہمیشہ اتنی معصوم اور اپنی الماری پر رکھی اس گڑیا کی طرح شکل بنا کر اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی تھیں، جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے ہنسی چھوٹ جاتے تھے۔ وجو آپی کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ چاہے میں کتنا ہی اداس کیوں نہ ہوا کروں، مجھے ہنسانے کا یہی سب سے کارآمد اور آزمودہ نسخہ ہوتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا اور وہ اپنے حربے میں کامیاب رہے۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ہی ہنس پڑا اور وجو آپی کے چہرے پر چھایا غبار بھی چھٹ گیا۔ وہ بھی ہنس دیں۔ وہ جب بھی ہنستی تھیں مجھے لگتا تھا جیسے سارا جہان ہنس پڑا ہو۔ یہ ہوئی نا بات، دیکھو میرے پاس کیا ہے اپنے آدی کے لیے۔ انہوں نے اپنے پرس میں سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس میں رنگ بھرے تھے۔ میں نے خوشی اور حیرت سے شکریہ کہہ کر اس کارڈ کو الٹ پلٹ کر چاروں جانب سے دیکھا۔ وجو آپی کے ہاتھوں میں اب ایک اور کارڈ بھی نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کارڈ میری نظروں کے سامنے لہرایا۔ یہ وہی کارڈ تھا جو میں ان کے نتیجے والے دن ان کے لیے بنا کر لے گیا تھا، لیکن پھر ان کی بے توجہی کے باعث غصے میں وہیں پھینک آیا تھا۔ میں اپنا کارڈ ان کے ہاتھوں میں دیکھ کر اپنی ساری ناراضگی اور شکایات بھول کر حیرت سے چلایا، ارے یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وجو آپی مسکرائیں، وہیں سے جہاں تم اسے پھینک آئے تھے۔ وجو آپی نے مجھے بتایا کہ اس شام جب میں ناراض ہو کر ان کے گھر سے نکل آیا تھا تب کچھ ہی دیر بعد انہیں وہاں پر میری غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے میری امی سے بھی میرے بارے میں پوچھا اور فضلو بابا کو بھی میرے پیچھے دوڑایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں خاص انہی کی خاطر اس شام امی کے ساتھ انہیں مبارکباد دینے کے لیے وہاں آیا تھا، لیکن سب ہی میری تلاش میں ناکام ہو گئے۔ تبھی ان کی نظر اس کرسی کے نیچے پڑی جہاں میں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر انہیں یہ مڑا توڑا سا کارڈ پڑا دکھائی دیا۔ وجو آپی نے آگے بڑھ کر یہ کارڈ اٹھا لیا اور بقول ان کے اس شام انہیں ملنے والا یہ سب سے پیارا کارڈ اور سب سے پیارا تحفہ تھا۔ وہ تبھی سمجھ گئی تھیں کہ میں ان سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا ہوں۔
پر وہ بیچاری بھی کیا کرتی، اتنے بہت سے مہمان جو گھر میں تھے، پھر ان سب کی خاطرداری اور ہزار دوسرے کام جو ان کی جان کو آئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ نہ ہی میرے پاس بیٹھ سکیں اور نہ ہی انہیں اتنا ہی موقع ملا کہ وہ خود مجھے ہی اپنے پاس بلا لیتی۔ وجو آپی نے اتنی تفصیل اور اتنی اچھی طرح مجھے اپنی اس شام کی مجبوری بتائی کہ خود مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں نے کارڈ وہاں پھینک کر ان کا کتنا دل دکھایا ہے، اور وجو آپی کا کتنا دل بڑا ہے کہ اس کے باوجود وہ خود مجھے منانے چلی آئیں۔ وجو آپی تو تھی ہی ایسے، وہ کسی کو خود سے ناراض ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے غلطی خود دوسرے کی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ خود چل کر اسے منانے اس کے پاس پہنچ جاتی اور پھر اسے منا کر ہی دم لیتی۔ ان کے دل اور روح کی یہی پاکیزگی تو تھی جو ان کے چہرے اور آنکھوں سے نور بن کر ٹپکتی تھی۔ وہ شام میری زندگی کی حسین ترین شاموں میں سے ایک تھی۔ وجو آپی بہت دیر تک میرے ساتھ وہیں برآمدے میں بیٹھی رہیں۔ پروین اور آمنہ کو انہوں نے سبق سن کر چھٹی دے دی تھی۔ وہ استانی خالہ کے ساتھ مہمانداری میں بھی ہاتھ بٹاتے رہیں اور خود میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے چائے بھی پی۔ راجا کو میں نے دوسرے روز یہ سارا ماجرا بتایا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تبھی میں کہوں، یہ اپنے عادی پیارے کا چہرہ اتنا روشن اور کھلا کھلا سا کیوں ہے؟ چلو یار، ہم تو یاروں کی خوشی میں خوش رہنے والے ہیں۔ جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ راجا اچھی طرح جانتا تھا کہ میری جان وجو آپی میں اٹکی رہتی ہے اور میں زیادہ عرصے تک اپنے اس کچے وعدے پر قائم نہیں رہ سکوں گا جو میں نے اپنے سارے دوستوں کے سامنے وجو آپی سے نہ ملنے کے بارے میں کیا تھا۔ لیکن راجا کی سب سے اچھی عادت یہی تھی کہ وہ مجھے میرے ٹوٹے ہوئے ارادے اور توڑے ہوئے وعدے یاد دلا کر کبھی شرمندہ نہیں کرتا تھا۔ وجو آپی 12ویں پاس کر کے 13ویں میں لڑکیوں کے بڑے کالج میں پہنچ گئیں اور ہم سب 4تھی سے 5ویں میں آ گئے۔ وجو آپی کو اب سکینہ خالہ نے باقاعدہ ایک کالے رنگ کا برقع سلا کر دے دیا تھا جسے اوڑھ کر وہ بڑے کالج آیا کرتی تھیں۔ فضلو بابا اب مزید جھک کر چلنے لگے تھے، لیکن اپنی وجو بی کی خدمت میں وہ اب بھی اسی پرانی پھرتی سے کام لیتے تھے۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نیا خاندان تازہ تازہ آ کر بسا تھا۔ اسی میں ہماری عمر کا ایک لڑکا بھی شامل تھا جس کا نام تو اقبال تھا، لیکن سب اسے پیار سے بالا کہتے تھے۔ بالے کے ابا کا پنجاب سے یہاں تبادلہ ہوا تھا اور ان کی ڈیوٹی بھی میرے اور راجا کے ابا کے محکمے میں انہی کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ بالے کے ابا کریم نے بالے کو بھی ہمارے ہی اسکول میں 5ویں میں داخلہ دلا دیا تھا۔ بالا دیکھنے میں ہم سب میں سے بڑا لگتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے ایک کلاس میں 2 سال لگانے کی عادت ہے، لہٰذا وہ اب تک 8ویں کے بجائے 5ویں میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ بالے کا ایک بڑا بھائی اکرم اور ایک بڑی بہن گڈی بھی تھی جس نے وجو آپی کے ساتھ لڑکیوں کے بڑے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اکرم جسے گھر میں سب اکو کہتے تھے، بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور نکما ہونے کے باعث بامشکل 10ویں ہی کچی پکی پاس کر پایا تھا۔ بقول میرے ابا کے اس کے انداز ہی خاص لوفروں والے تھے۔ اکو سارا دن محلے میں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہتا تھا اور آتی جاتی لڑکیوں کو غور غور سے دیکھتا اور زیر لب مسکائے جاتا۔ پنجاب سے تبادلے سے پہلے اس کے ابا نے اسے کسی فرنیچر والے کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا تھا، اور اب تو اسے فرنیچر کا کام کرتے اور رندہ چلاتے ہوئے بھی 5 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ چھوٹی عمر سے آری اور رندے چلا چلا کر اس کے ہاتھ بھی کسی بڑی اور بھدی قسم کی سخت لکڑی کے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہ آج کل یہاں ہمارے شہر میں بھی اپنے لکڑی کا کام بڑھانے کے لیے کسی دکان کی تلاش میں تھا، لیکن فی الحال اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ طاہر بھائی کی ڈاکٹری کی پڑھائی اپنے 3رے سال میں تھے اور اب انہیں مکمل ڈاکٹر بننے کے لیے صرف 2 سال مزید درکار تھا۔ جب ہم صبح سویرے اپنے بستے اپنے گلوں میں لٹکائے گھر سے اسکول کے لیے نکل رہے ہوتے تھے،
تب اکثر طاہر بھائی پر میری نظر پڑتی تھی۔ وہ اپنے گلے میں ڈاکٹروں والا آلہ لٹکائے اور بازو پر اپنا سفید کوٹ ڈالے، بابوؤں والی پینٹ شرٹ پہنے اپنے میڈیکل کالج کے بس کے انتظار میں کھڑے نظر آتے تھے۔ کچھ ٹھیک یہی وہ صبح کا وقت تھا جب وجو آپی فضلو بابا کے ساتھ اپنے گھر سے تانگے کا ہارن سن کر نکلا کرتی تھیں۔ فضلو بابا وجو آپی کو تانگے میں سوار کروا کر اور ان کا خوبصورت سا بیگ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاڑھا تھا ان کے حوالے کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے تانگے کو گیٹ تک رخصت کرنے آتے تھے۔ ایسے میں عام طور پر ان کی طاہر بھائی سے بھی ملاقات ہو جاتی، جنہیں اب فضلو بابا احترام سے ڈاکٹر صاحب کے نام سے بلاتے تھے۔ یہاں وجو آپی کا تانگا محلے کے گیٹ سے نکلتا، وہاں طاہر بھائی کی بس بڑی سڑک کا موڑ کاٹ کر ہمارے گیٹ کے پاس رکتی اور یہاں ہم محلے کے بچے شور مچاتے اور کودتے پھاندتے محلے کے گیٹ سے اپنے اسکول کے لیے باہر نکلتے۔ میرا وہ دن انتہائی بے چین اور افسردہ گزرتا جب کبھی میں گیٹ سے نکلتے ہوئے وجو آپی کے چہرے کے آدھے نقاب سے جھانکتی بڑی بڑی کالی اور جھکی نگاہوں کو طاہر بھائی کی اٹھتی ہوئی آنکھوں سے ملتے پاتا۔ ساری رات میری یہی دعا مانگتے گزر جاتی کہ خدا کرے کہ کل طاہر بھائی کی بس جلدی آ جائے یا پھر وجو آپی کا تانگا طاہر بھائی کے گیٹ پر آنے سے پہلے ہی وہاں سے گزر جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر روز میری دعا قبولیت کا شرف بھی نہیں پا سکتے تھے، اور ہر تیسرے چوتھے روز وجو آپی اور طاہر بھائی کی نظروں کے ملاپ کا یہ اتفاق سرزد ہو ہی جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ طاہر بھائی کی بس کے اوقات بھی وجو آپی کے تانگے کی روانگی سے متصل ہیں۔ بہت عرصے بعد مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ میڈیکل کالج والوں کی ایک ہی رنگ اور ایک ہی حلیے کی 3-4 بسیں ہوتی ہیں جو مختلف اوقات میں چلا کرتی ہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے بس کے اوقات کار سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ صبح سویرے میرے دل پہ بجلی گرانے والا نظروں کا یہ تصادم کسی نہ کسی طور ٹل جائے، وہ بھی میرے لیے ایک ایسا ہی بوجھل اور بے حد اداس دن تھا، کیونکہ صبح اسکول کے لیے آتے ہوئے محلے کے گیٹ پر میں نے یہ تصادم ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وجو آپی کی نگاہ جیسے ہی طاہر بھائی سے ٹکرائے انہوں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں، لیکن طاہر بھائی کی نگاہوں نے وجو آپی کی نظروں کا تحد نگاہ تعقب کیا۔ میں نے طاہر بھائی کو اپنا کالر ٹھیک کرنے کے بہانے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے بھی دیکھا، اور اگر میں نے راجہ سے ان معاملات کے بارے میں مکمل تفصیلات نہ لے رکھی ہوتی تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ یہ سلام پیش کرنے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ طاہر بھائی کے ہاتھ کالر تک لے جاتے ہی وجو آپی نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی تھیں، لیکن ان کے جسم کا سارا خون گلابی رنگ میں تبدیل ہو کر ان کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا، جبکہ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد خود میرے اپنے چہرے کا ہر رنگ صرف اسی ایک لمحے کے وقفے میں ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ایک لمبی سی سانس بھرے اور دل ہی دل میں خود سے کہا، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب تو اس کے بارے میں سنجیدگی سے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ اس دن میرا من کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسکول میں بھی سارا دن دل بوجھل سا رہا۔ راجہ نے کئی بار مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے بھی ٹال گیا۔ شام کو ہم دونوں استانی خالہ کے گھر سے باہر نکلے تو بالے سے ہمارا ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کچھ جلدی میں لگ رہا تھا۔ راجہ نے اسے آواز لگائی تو اس نے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے محلے کے چھوٹے میدان کے پچھواڑے سے بنے کوارٹرز کی پچھلی جانب بڑھ گیا۔ دور محلے کے کچھ بچے شام کی سردی سے بچنے کے لیے ٹین کے ایک کینسٹر میں، جس کے اطراف اور کناروں پر بہت سے چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے گئے تھے، سلگتے ہوئے انگارے ڈال کر اس ڈبے کو ایک مضبوط بندھی تار سے پکڑ کر ہوا میں خوب زور زور سے گول چکر دے رہے تھے۔ ان سوراخوں سے ہوا ٹین کے کینسٹر میں داخل ہوتی تو انگارے سلگ کر آگ پکڑ لیتے تھے
اور بچے جلدی سے ٹین کے کینسٹر کے گرد جمع ہو کر اس آگ سے اپنے ہاتھ سینکنے لگتے تھے۔ بالا ان بچوں کے ہجوم سے ذرا ایک طرف ہو کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا، اور مجھے اور راجا کو بھی اس نے وہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بالے کے اس مشکوک انداز نے ہمیں بھی تجسس میں ڈال دیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی اس نے سرگوشی میں ہم سے پوچھا، کبھی کش لگا ہے؟ میں نے اور راجا نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے پوچھا، کیسا کش؟ بالے نے اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا سا سگریٹ نکال کر ہماری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کا کش۔ میں اور راجا سگریٹ دیکھ کر یوں اچھلے جیسے بالے کے ہاتھ میں سگریٹ نہ ہو، کوئی سمپولیا ہو جسے وہ اچانک ہمارے سامنے لہرا بیٹھا۔ ہم دونوں بے اختیار چلائے۔ سگریٹ؟ بالے نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں غصے سے گھورا اور آہستہ سے ڈانٹتے ہوئے بولا، چپ، پرواہ ہوگی کیا اس سے پہلے کبھی سگریٹ نہیں دیکھا؟ راجا نے حیرت سے بالے کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ بالے نے حسرت سے ایک آہ بھری۔ روز ایسی عیاشی کرنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے یار، کبھی کبھار اکو بھائی کی ڈبیا میں سے اڑا لیتا ہوں۔ آج بھی ان کی ڈبیا میں آخری یہی بچے تھے، وہ صبح گھر پہ بھول گئے تھے، مجھے موقع ملا تو میں اڑا لایا ہوں۔ بالے نے جیب سے کیمل سگریٹ کی ایک ڈبیا نکالی جو سگریٹ کے ارد چلے ٹوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سگریٹ ماچس نکال کے سلگایا اور خاص لوفروں کے انداز میں اس نے ایک لمبا سا کش لیا اور دھواں ہمارے چہروں پہ بکھیر دیا۔ میری تو آنکھیں جلنے لگ گئیں۔ بالے نے ایک دو اور کش لیے۔ میں اور راجا اس کے سامنے بیٹھے اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے جیل میں عادی اور چھوٹے موٹے مجرم اپنے گرو اور بڑے استاد کو دیکھتے ہیں۔ بالے نے سگریٹ ہماری طرف بڑھایا۔ کش لگاؤ گے؟ میں نے اور راجا نے ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بالے نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، لگا لو یار، ایک کش سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مردوں کے پینے کی چیز ہے۔ پہلے راجا نے ڈرتے ڈرتے سگریٹ ہاتھ میں اس طرح پکڑا جیسے وہ سگریٹ نہیں بلکہ پورے کا پورا ایک جلتا انگارہ ہو۔ بالے نے ایک دوسرا ٹوٹا سلگا کر میرے ہاتھ میں بھی تھما دیا۔ میں نے اور راجا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھے بغیر 1 2 3 کہا اور سے لگا لی۔ جیسے ہی دھواں میرے حلق سے نیچے گیا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے حلق میں کانٹوں سے بھرا تلخ اور شدید چبھتا ہوا کوئی گولا آن پھنسا ہو۔ میرے اور راجا دونوں کے گلے میں دھوئیں کا پھندا اٹک گیا اور ہم دونوں کا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا۔ میری آنکھوں سے تو یوں پانی بہہ رہا تھا جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ راجا کا حال بھی بہت برا تھا۔ بالا ہم دونوں کی حالت دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ میری اور راجا کی زندگی کا پہلا کش تھا۔ مجھے اسی دن سے سگریٹ سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ وہ چیز ہے جسے یہ سارے بڑے مزے لے لے کر پیتے تھے۔ اس کش کی کڑواہٹ، تلخی اور عجیب سی جلتی ہوئی بو نے میری روح تک دھوئیں سے بھر دی تھی، لیکن راجا پر اس کش کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے شاید اپنے حلق سے اترتے اور خون میں شامل ہوتے نکوٹین کے نشے اور اس مزے کو محسوس کر لیا تھا جس کا ہر سگریٹ پینے والا دیوانہ ہوتا ہے۔ سگریٹ کچھ سالوں میں ہی راجا کی انگلیوں کا مستقل حصہ بن گیا، جس کے بغیر کبھی کبھی راجا کی اپنی شخصیت ادھوری لگنے لگتی تھی۔ میں نے بہت بعد میں کہیں پڑھا تھا کہ سگریٹ کے ایک کونے پر ایک سلگتا ہوا انگارہ اور دوسرے کونے پر ایک احمق ہوتا ہے۔ سو میرا دوست راجا بھی اسی دن سے ان احمقوں کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ افسوس میں یہ حماقت دوبارہ کبھی نہ کر سکا۔ پہلا بھرم۔ اس دن کیمیکل سگریٹ کے ایک ہی کش نے میری حالت ابتر کر دی تھی۔ بالے نے سگریٹ ختم کرنے کے بعد جیب سے ہرے پودینے کی خوشبو والی گولیاں نکال کر
خود بھی زبان کے نیچے رکھ لیں اور مجھے اور راجا کو بھی ایک ایک میٹھی گولی چوسنے کے لیے دے دی۔ راجا سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ منہ سے سگریٹ کی مہک کو ختم کرنے کا یہ سب سے تیر بہدف نسخہ ہے۔ اگلے چند دن میں رمضان شروع ہو گیا اور میری اداسی مزید بڑھ گئی۔ پتہ نہیں بھوک سے ان دنوں میری اداسی کا کیا عجب سا تعلق تھا۔ جتنی زیادہ بھوک لگتی اتنا زیادہ میں اداس ہوتا جاتا۔ ابا کی طرف سے مجھے باقاعدہ روزے رکھنے کا حکم نامہ مل چکا تھا، لہٰذا امی سحری کو باقی لوگوں کے ساتھ مجھے بھی جگا دیتی تھیں۔ شروع کے چند روزے تو میں نے سحری بھی بند آنکھوں سے ہی کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روزہ اتنی صبح سے بلکہ منہ اندھیرے ہی کیوں شروع ہو جاتا ہے۔ ہم صبح کے ناشتے کے بعد سے لے کر رات تک بھی تو روزہ رکھ سکتے تھے۔ بہرحال 2-4 روزوں کے بعد ایک سحری کو جب میں ذرا جلدی نیند سے جاگ گیا تھا اور امی کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھا انہیں پراٹھے بناتے ہوئے اپنے لیے امارا اور بڑے بھیا سے بڑا پراٹھا بنانے کے لیے تنگ کر رہا تھا، تب اچانک ہی باہر گلی سے راجا کی مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میں حیرت اور خوشی کے عالم میں جلدی سے باہر بھاگا۔ گلی میں راجا، گڈو اور بالے لیمپ پوسٹ کی روشنی سے ذرا ہٹ کر بڑی بڑی کالی چادریں اوڑھے کھڑے تھے۔ پتہ چلا کہ آج سے ان سب نے محلے میں ان سب گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگنے کا منصوبہ بنایا ہے جو دن میں ہمیں اپنے گھر کے سامنے کھیلنے سے ڈانٹتے تھے۔ ننھو اپنے گھر سے چپکنے والی سفید ٹیپ لینے کے لیے گیا ہوا تھا کیونکہ کچھ دروازوں کی گھنٹیوں پر مستقل بجانے کے لیے یہ ٹیپ بھی جوڑی جانی تھی۔ راجا نے مجھے کہا کہ میں جلدی سے سحری کر کے نماز کے بہانے اپنے ابا سے پہلے ہی گھر سے نکل رہا ہوں کیونکہ ہمیں آدھے گھنٹے کے وقفے میں پورے محلے کی خدمت کرنا تھی۔ کچھ ہی دیر میں الٹے سیدھے نوالے نگل کر گھر والوں کو دکھانے کے لیے سر پہ سفید ٹوپی اوڑھ کر پکے نمازیوں کی طرح سنجیدہ سی صورت بنا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر پوری ٹولی تیار کھڑی تھی۔ کچھ گھر جن میں گھنٹی کی سہولت موجود نہیں تھی ان کے بیرونی دروازوں کی بڑی بڑی کنڈیوں سے کالا دھاگا باندھ کر کسی دور جگہ پہ چھپ کر اسے ہلانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ جن گھروں کے صحن اور دالان بہت لمبے چوڑے تھے، جہاں تک کمرے سے نکل کر آنے میں مکینوں کو کچھ وقت لگتا تھا، ان کے دروازے کی گھنٹی پر ہم مضبوط ٹیپ اس طرح چپکا دیتے کہ گھنٹی مستقل بجتی ہی رہے، جبکہ کچھ گھروں کے دروازوں پر گھنٹی پر ہاتھ رکھتے ہی ہمیں تیزی سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑتی تھی۔ اس کھیل کے اصول کچھ یوں تھے کہ ہر بچے کو اپنی باری ملتی تھی اور باقی بچے اس کی مدد کچھ فاصلے سے کرتے تھے۔ سبھی کو ایک ایک بار کسی نہ کسی دروازے پر جانا ہی ہوتا تھا۔ مجھے، راجا، بالے، گڈو اور ننھو کو ملا کر ہم سب 5 بنتے تھے، لہٰذا ہر 5ویں گھر کے بعد پہلے بچے کی باری دوبارہ آ جاتی تھی۔ اگلے 2-3 دن میں مشی اور پپو نے بھی ہمارا گروہ جوائن کر لیا اور یوں ہم 7 ہو گئے اور سارا محلہ سحری کے وقت گھنٹیوں اور کنڈیوں کے کھڑکھڑانے کی آواز سے گونجنے لگا۔ روزہ دار گھرانوں کی تو خیر تھی کیونکہ وہاں تو عموماً سبھی جاگ ہی رہے ہوتے تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی ان گھرانوں کے لیے تھی جہاں روزہ رکھنے والا کوئی ایک آدھ یا بالکل ہی نہ تھا۔ ہمارے محلے میں چند ہندو گھرانے بھی گھنٹی والے گھروں میں شامل تھے۔ ان سب کی تو جان پر ہی بنائی تھی۔ ہم گھنٹی بجا کر یوں سرپٹ بھاگتے کہ دروازہ کھولنے والے کو ہمارا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ دن کو ہم سب معصوم صورت بنائے جب انہی گھروں کے سامنے کھیل رہے ہوتے اور آس پاس کے محلے داروں کو آپس میں ان سحری کی وارداتوں کے بارے میں بات کرتے سنتے تو ہمیں بے حد مزہ آتا۔ صدیقی صاحب غصے سے تل ملا کر مرزا صاحب سے کہتے، ارے جناب، یہ زمانہ تو شرافت کا ہے ہی نہیں، آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے ان لونڈوں نے۔ جانے کون آدھی رات کو گھنٹی پر ٹیپ چپکا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ لگے تو ایسی خبر لوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ وہاں سے دبلے پتلے قدوس صاحب اپنی باریک آواز میں منمناتے، اجی شرافت کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ تو محلہ ہی گنڈوں کا گھر بنتا جا رہا ہے۔ پچھلی سحری تو اس قدر زور سے میری کنڈی کھڑکھڑائے کم بختوں نے کہ میرے ہاتھ سے تو دودھ پھینی کا پیالہ پھسل کر
मुन्ने की अम्मा के सर पर जा गिरा। मजबूरन आज का रोजा कज़ा करना पड़ गया उन्हें। कुछ कमजोर दिल हजरात जो पहले ही से सुबह की नमाज मस्जिद से कज़ा करने के बहाने ढूंढ रहे होते थे, अपने वसवसे यूं बयान करते, नहीं यार मिर्जा, मुझे तो ये कोई आसेब का चक्कर लगता है। जिस लम्हे मेरी कुंडी खड़की थी तभी मैं छलांग लगाकर दरवाजे के बाहर आ मौजूद हुआ, पर दूर दूर तक ऐसा सन्नाटा था कि मेरा तो दिल ही हौल खाने लगा। जल्दी से 4 कुल पढ़कर मैं दोबारा बिस्तर में जा घुसा। बड़े बूढ़ों ने हमें यही तो सिखाया है कि मियां ऐसी मखलूकात से माथा भिड़ाना खुद अपनी मौत को दावत देना है। गर्ज कोई उसे बैनुल अक़वामी चोरों के किसी गिरोह की साजिश करार देता और कोई अपने हमसाये की नीयत पर शक करते हुए उसे लड़ बैठता, और हम सातों दूर खड़े मासूमियत से ये तमाशा देखते और तन्हाई मिलते ही हंस हंस कर दोहरे हो जाते। इन्हीं मुतासिरीन में सेठ गरधारे मिल का घराना भी शामिल था, जो पहले ही अपने मोटापे के हाथों बेहद परेशान थे। ऊपर से रोजाना सुबह 4-4:30 बजे की उस दौड़ परेड ने उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई कर दिया था कि उनका जीना हराम हो गया था। गरधारी मिल की 4 नाजुक और खूबसूरत सी बेटियां भी थीं, जिन्हें जब उनकी माता मोहल्ले के किसी काम के लिए बाहर जाने के लिए लेकर निकलती थीं, तो उनकी जुबान पर जेरे लब सिर्फ राम राम का विर्द होता था, ताकि ये मुश्तंडे मुसल्ले उनकी बेटियों पे नजर न डाल सकें। वो गालिबन 13वां रोजा था। हम हस्बे मामूल सहरी को कामयाबी से मोहल्ले वालों की नींद हराम करने में मशगूल थे। गरधारी मिल का दरवाजा आने पर राजा की बारी आ गई। हम सब उसूल के मुताबिक दरवाजे से 10-12 गज दूर ही रुक गए और हमने राजा को इशारा किया कि आगे बढ़कर घंटी बजाए, जबकि हम सब ने घंटी बजते ही वापस के लिए सरपट भागने के लिए परतोड़ लिए। इस खेल में सबसे ज्यादा खतरा उसी बच्चे के लिए होता था जो घंटी बजाने के लिए दरवाजे के पास जाता था, क्योंकि बाकी लोग तो इतनी दूर खड़े होते थे कि उन्हें भागने के लिए वक्त मिल जाता। राजा दबे पांव गरधारे मिल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और हम सब दम साधे भागने के लिए तैयार खड़े थे। राजा ने आखिरी बार पलटकर हमारी जानिब देखा और बाले ने धीरे से गिनती पढ़नी शुरू की। 1, 2, 3 कहते ही राजा ने घंटी पर हाथ रख दिया और हम दीवाना वार भागे। लेकिन ये क्या, राजा के घंटी पर हाथ रखते ही धड़ से दरवाजा खुला और एक मोटा और काला सा आदमी जोरदार आवाज में जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली का नारा लगाते हुए बाहर आ कूदा और सीधे अपना हाथ राजा की कलाई पर डाल दिया। राजा बदहवासी में चिल्लाया, भागो! लेकिन उस वक्त उसकी हिदायत पर अमल करने वाले हम सभी तो पहले ही खौफजदा जानवरों की तरह सरपट भाग ही रहे थे। खुशकिस्मती से उस काली बला का हाथ ठीक तरह से राजा की कलाई पर नहीं पड़ा था और राजा का बाजू उसकी गिरफ्त से फिसल कर निकल गया। राजा भी किसी रेस के बिदके हुए घोड़े की तरह उस शख्स की गिरफ्त से निकलकर वहां से ऐसा भागा कि कुछ ही देर में हमें भी पीछे छोड़ गया। भागते हुए राजा ने जोर से नारा लगाया, मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ। शायद राजा के जहन में ये बात होगी कि गरधारे मिल के घर से बरामद होने वाली ये मुसीबत मस्जिद की तरफ आने की जुर्रत ना करे। उस शख्स के पीछे 2 नौजवान मजीद सेठ के घर से निकले और वो भी हमारे पीछे भागे। अब सूरत हाल ये थी कि हम में सबसे आगे राजा, उसके पीछे हम, हमारे पीछे वो काली बला और सबसे पीछे 2 नौजवान हमारे ताकुब में बकटुट दौड़ते चले आ रहे थे। कुछ ही देर में हम सातों उनकी पहुंच से काफी दूर निकल गए और भागते हुए सड़क क्रॉस करके मस्जिद में जा घुसे। जमात खड़ी होने वाली थी। हम भी जल्दी से बाकी नमाजियों के साथ सफों में रल मिल गए। राजा के कहने के मुताबिक उन लोगों ने हमें मस्जिद में दाखिल होते नहीं देखा था, लिहाजा नमाज खत्म होने के बाद हमें अपनी नमाजियों की टोलियों के साथ ही महल्ले में वापस दाखिल होना लाजमी था, ताकि सेठ गरधारी मिल एंड कंपनी हमें पकड़ न सके। लेकिन जैसे ही हम मस्जिद से बाहर निकले तो यह देखकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो तीनों बमा सेठ गरधारी मिल मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों से बमा मेरे अब्बा के हमारी शिकायत कर रहे हैं।
उन लोगों ने हमें भागते हुए देखा जरूर था, लेकिन सिवाय राजा के वो और किसी को नहीं पहचानते थे, क्योंकि हम सब उनसे दूर थे। मस्जिद से और भी काफी बच्चे जो हमारी ही उम्र और साइज के थे बरामद हो रहे थे। लिहाजा बड़ों ने वहीं मस्जिद के सामने वाले मैदान में हमारी शनाख्त परेड का बंदोबस्त करते हुए सभी बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दिया और सेठ गरदारे मिल को अपने साथियों समेत अपने मुल्जिम पहचानने का कहा गया। गरदारे मिल एंड कंपनी ने राजा को तो दूर ही से पहचान लिया और उसे मुल्जिमान से निकालकर मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। राजा के बाद उन्होंने बाले को उसके नुमायां कद काट की वजह से शनाख्त कर लिया। बाले के साथ ही मैं खड़ा था। गरदारी मिल ने हाँफते हुए बगौर मेरी जानिब देखा। मैंने अपने चेहरे पर ना सिर्फ बल्कि आसपास की भी तमाम मासूमियत को यूं यकजा किया हुआ था कि खुद गरदारी मिल की आंखें भी डुबडुबा गईं और वो जल्दी से आगे बढ़ गया। बहरहाल उन्हें 7 मुल्जिमान की गिनती तो पूरी करनी ही थी, लिहाजा मेरा नजला मेरे साथ खड़े पढ़ाकू रफाकत पर गिरा और उसके लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद उसे घसीट कर राजा और बाले के साथ खड़ा कर दिया गया। पप्पू, नन्हू और मुश्ती भी पकड़े गए, जबकि गुड्डू की जगह उन्होंने गलती से मौलवी सईद के बेटे नईम को धर लिया। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि मुजरिमान की कतार में रफाकत पढ़ाकू और छोटा मौलवी नईम जारो कतार रो रहे थे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने गले का पूरा जोर लगाकर चीख चिल्लाकर कस्में खा रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फर्दे जुर्म सुनाई जा चुकी थी और अब सिर्फ उनकी सजा का फैसला बाकी था, और ये फैसला हमारे बड़ों ने ईमानदार और अजीम मुसलमान हुक्मरानों की तरह सेठ गरदारे मिल पर छोड़ दिया कि बोल इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। सेठ गरदारे मिल की ख्वाहिश पे उन सभी को वहीं आधे घंटे के लिए मुर्गा बना दिया गया और साथ ही साथ उसने उन 7 के घर वालों से ये दरख्वास्त भी की कि घर जाकर भी इन सब की कंधे मुकर्रर के तौर पर ठीक ठाक खबर ली जाए। यूं हमारा अच्छा खासा और मजे से गुजरता हुआ रमजान उस सेठ गरदारे मिल की वजह से बर्बाद हो गया। आइंदा के लिए हम सब बच्चों पर सहरी के दौरान पहरा बहुत सख्त कर दिया गया। सो अब हम बच्चों का रमजान में सिर्फ यही काम रह गया था कि उठते बैठते जागते सोते घड़ी की तरफ देखते रहते कि वक्त कब गुजरेगा। इफ्तार के वक्त जब हम सब मोहल्ले के बड़े मैदान में जमा होते और किसी भी खेल में मशगूल होते तो जोरदार आवाज में जंगी सायरन जैसा एक भोंपू पूरे 1 मिनट के लिए बजता था, जो इस बात का इशारा होता कि रोजा बस खुलने को है। हम सब बच्चे उस सायरन की आवाज पर अपना खेल छोड़ छाड़ कर अपने घरों को भाग जाते। वजो आपी तक भी ये घंटी बजाने की वारदात की शोहरत और तस्करा किसी तौर पर पहुंच गया था, और पहले तो वो बहुत देर तक हंसती रही। फिर उन्होंने मुझे करीब बिठाकर संजीदगी से पूछा, आदि, तुम तो उन शरारती बच्चों के साथ उस शरारत में शामिल नहीं थे ना? ना चाहने के बावजूद मुझे अपनी गर्दन फौरन नफी में हिलाना पड़ गई। जाने क्यों मैं वजो आपी को चाह कर भी ये नहीं बता पाया कि उस रोज मेरी जगह किसी और को सजा भुगतनी पड़ी थी। हालांकि मैं उन्हें बताना चाहता था कि उस दिन मैं भी उन बच्चों में शामिल था जो उस घंटी बजाने की वारदात में मुलविस थे। लेकिन मुझसे सवाल करते वक्त वजो आपी की आंखों में एक ऐसा यकीन और मेरे ऊपर एक ऐसा एतमाद और भरम था कि मैं उनसे सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उनका भरम तोड़ नहीं पाया। ये मेरी जिंदगी में मुझ पर किसी का पहला मान था जो मैंने अपने झूठ के जरिए कायम रखा। तब से अब तक मैं सिर्फ लोगों के भरम का मान ही कायम रखता आ रहा हूं। सच या झूठ, गलत या सही, बस किसी ना किसी तौर पर मैं लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करता ही रहा हूं। लेकिन मैं ये बात शायद आज तक नहीं समझ पाया कि ये झूठे भरम जब टूटेंगे तो मेरी हैसियत मेरे अपनों के सामने शायद कागज के पुर्जे जितने भी बाकी ना रहे। काश मैं उसी रोज वजो आपी का वो पहला भरम सच बोलकर तोड़ देता। काश मैं उसी रोज पूरा सच बोलना सीख जाता।